اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ محترم مومنین کرام، ناظرین، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی شیعیان، باوفا صحاب، ان کی شخصیات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کے ایک اور باوفا ساتھی، ایک اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی شیعہ، جن پر امیر المومنین علیہ السلام کو فخر تھا اور ناز تھا، ان کی شخصیت اور ان کے حالات اور احوال کے حوالے سے آج گفتگو کرنا ہے۔ اور اس ہستی کا نام ہے جناب صعصع بن سوہان عبدی کوفی۔ تلفظ دوبارہ سماعت کر لیں، سواد، اس کے بعد عین، پھر سواد، پھر عین، اس کے بعد تے ہے، گول تے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ صعصع بن سوہان عبدی کوفی، یہ جناب صعصع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضوان اللہ تعالی علیہ، یہ وہ جلیل المرتبہ شخصیت تھی کہ جو ہجرت پیغمبر اکرم سے پہلے جن کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت یہ سرزمین حجاز، جسے آج سعودی عرب کہتے ہیں، اس کا ایک شہر قطیف، بہت سارے مورخین نے لکھا کہ ان کی ولادت باسعادت قطیف میں ہوئی ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ قطیف کے ساتھ ایک جزیرہ ہے تاروت، جس کا نام لکھا گیا، تو چونکہ اس جزیرے میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن یہ اکثر مورخین نے ان کا مولد جو ولادت گاہ ہے وہ مقام قطیف ہی لکھا ہے۔ جناب صعصع بن سوہان نے رسول اللہ کا زمانہ تو درک کیا، لیکن سرکار دو عالم کی زیارت نہیں کر سکے، سرکار کی زیارت کا شرف نہ پا سکے۔ کچھ عرصہ اپنے قطیف میں رہنے کے بعد پھر انہوں نے کوفہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور کوفہ کو سکونت کے لیے اختیار کیا، اس لیے صعصع عبدی کوفی بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو طلحہ تھی، اور ان کے دو بھائی اور بھی تھے، زید بن سوہان اور سیحان بن سوہان۔ یہ دونوں بھائی بھی جناب صعصع کی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص شیعہ اور باوفا ساتھی تھے۔ یہ صحابی تو نہ کہلا سکے، صحابیت کا شرف نہ پا سکے، لیکن تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تیسری خلافت پر تنقید کرنے والوں میں، چونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں نااہل افراد، فاسق و فاجر افراد والی بنائے گئے، گورنر بنائے گئے، اور بہت ساری بدعات اور بہت ساری زیادتیاں ہوئیں اس دور میں، جس دور میں بعض اصحاب پیغمبر کو بہت تنگ کیا گیا، بعض پہ ظلم ہوا، حضرت عمار یاسر کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ انہیں فتق کا مرض لاحق ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑ دی گئی، حضرت ابو ذر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بیت المال سے اقربا پروریاں اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا۔ ان زیادتیوں پر آواز اٹھانے والوں میں جہاں بہت سارے مسلمان دوسرے شامل تھے، ان میں جناب صعصع بن سوہان بھی شامل تھے۔ یہ بھی احتجاج کے لیے مدینہ گئے، اور مصریوں کا جو وفد، جو گروہ
خلیفہ سے بات کرنے گیا تو ان میں جناب صعصع بھی شامل تھے۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ کون بات کرے گا تم میں سے؟ تو لوگوں نے سب اس وفد نے جناب صعصع بن سہان کو مقدم کیا کہ آپ خلیفہ سے بات کریں۔ تو خلیفہ کہنے لگے کہ اچھا یہ مجھ سے بات کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے بہت جوان سمجھتا ہے۔ تو جناب صعصع نے ان کی بات سمجھ لی اور کہا کہ اے خلیفہ، اگر علم سن و سال سے آنا ہوتا، اگر علم کا معیار سن و سال ہوتا تو میں اور آپ دونوں اس علم سے کوئی حصہ نہ پا سکتے، بے بہرہ رہ جاتے۔ علم سن و سال سے نہیں ہوتا، علم تو تعلم سے آتا ہے اور علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ خلیفہ نے کہا جو بات کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو جناب صعصع نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 41 سے آغاز کیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین میں سلطنت اور طاقت دی، قدرت دی، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ خلیفہ کہنے لگا یہ آیت تو ہمارے بارے میں آئی ہے۔ تو جناب صعصع نے کہا جب تمہارے بارے میں آئی ہے تو تم پھر امر بالمعروف بھی کرو اور نہی عن المنکر بھی کرو۔ خلیفہ کہتا ہے یہ باتیں چھوڑو، آمدن برسر مطلب جو بات کرنے آئے ہو اپنا مدعا بیان کرو، کیوں آئے ہو؟ تو جناب صعصع نے ان کے عمال، ان کے والیان کی جو زیادتیاں تھیں، جب ان پہ بات کی تو خلیفہ غضبناک ہو گئے اور غضبناک ہو کے غصے سے ان کو وہاں سے نکال دیا اور غلاموں سے کہا گیا کہ دروازے بند کر دیے جائیں۔ جناب صعصع بن سہان امیر المومنین علیہ السلام کے ایک برجستہ صحابی، ایک با وفا اور مولا امیر المومنین کے حق کے بہت بڑے مدافع شیخ مفید رضوان اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ برجستہ صاحب میں سے تھے، اور سنی مورخین نے بھی یہ لکھا اور اعتراف کیا کہ مشہور شخصیات میں سے، مشہور شیعہ شخصیات میں سے جناب صعصع بن سہان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ عرب کے بزرگان میں سے تھے اور مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے، یہ سرکردہ اصحاب میں سے تھے۔ سکت الاسلام کولینی نے ذکر کیا کہ جناب صعصع بن سہان یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہیں آقا امیر المومنین نے اپنی وصیت پر گواہ نامزد کیا تھا اور گواہ مقرر فرمایا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جناب امیر کے جو تینوں جنگیں ہوئی ہیں ان میں یہ شریک رہے، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، اور انہوں نے اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ جنگ جمل میں جناب صعصع بن سہان اپنے دونوں بھائیوں جناب سیحان بن سہان اور زید بن سہان کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ عبد القیس تھا۔ عبد القیس قبیلہ کے علم بردار تھے جنگ جمل میں ان کے بھائی جناب سیحان بن سہان۔ بنی عبد القیس کا جو علم تھا، پرچم تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے جب جنگ جمل میں جوم شہادت نوش کیا تو وہ علم پھر جناب زید بن سہان نے تھاما، اور جناب زید بھی جب شہید ہوئے تو جناب صعصع کے دو بھائی یہ جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت میں اور نصرت میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد اپنے قبیلے کا پرچم اور علم جناب صعصع بن سہان نے تھاما تھا۔ یہ اس جنگ جمل میں زخمی ہوئے تھے۔ جمل کے بعد انہوں نے پھر صفین میں اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس کے بعد نہروان میں بھی شریک ہوئے
اور جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ مذاکرات کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جناب صعصع بن سہان کو ہی مقرر فرمایا تھا اور ان کو ہی روانہ فرمایا تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام بڑی شفقت فرماتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے۔ جناب صعصع بن سہان روایت ہے کہ بیمار ہوئے، میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام جناب صعصع کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جناب صعصع نے تقریم کی، تعظیم کی آقا کی۔ میرے مولا امیر المومنین صعصع کے قریب بیٹھے اور انہوں نے بڑی محبت و شفقت سے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ جناب صعصع کی پیشانی پہ پھیرنا شروع کیا اپنے دست برکت کو، تاکہ اس دست برکت سے اللہ صعصع کو شفا عطا کر دے۔ اور مولا امیر المومنین جناب صعصع کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے، پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور جب وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو جناب نے ایک جملہ فرمایا، لا تجعلن عیادتی الیک وبوہۃ علی قومک لا تفخر علی اخوانک بما فعلت۔ فرمایا ہے صعصع، میں جو تیری زیارت کے لیے چل کے آیا ہوں اور تیری عیادت کے لیے چل کے آیا ہوں، میرے اس فعل سے اپنے بھائیوں پر فخر نہ کرنا اور اس وجہ سے اپنے دوسرے بھائیوں پہ تکبر نہ کرنا۔ جناب صعصع نے اس وقت عرض کی، لا واللہ یا امیر المؤمنین، خدا کی قسم آپ کا یہاں چل کے آنا، تشریف لانا میرے لیے ہرگز اپنے بھائیوں پر فخر و تکبر اور غرور کا باعث نہیں بنے گا، ولیکن نعمتا و شکرا، آقا آپ کی تشریف آوری کو میں نعمت سمجھتا ہوں اپنے لیے، اور ایک ایسی نعمت کہ جس پہ رب کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اور میں اس کریم کا شکر کرتا ہوں کہ آپ جیسی ہستی میرے پاس چل کے آئی۔ جناب صعصع بن سہان، جناب مالک اشترکی اور جناب کمیل کے حالات میں یہ موضوع زیر بحث آ چکا کہ کوفے پر جو گورنر تھے حضرت عثمان کی طرف سے، ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں جہاں دوسری شخصیات شامل تھیں، ان میں جناب صعصع بن سہان بھی شامل تھے، اور جناب صعصع بھی ان پر اعتراض کرنے والوں میں تھے جنہوں نے سعید بن عاص گورنر کوفہ کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور سعید نے پھر حاکم مدینہ کو خط لکھا تو خلیفہ کے حکم پہ وہ 9 افراد جو سرکردہ شخصیات تھیں اور شیعیان امیر المومنین میں سے جن کا نمایاں کردار تھا اور بزرگان کوفہ تھے، جن میں جناب کمیل تھے، جن میں جناب مالک اشتر تھے، جن میں انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جناب صعصع بن سہان کی بھی تھی، اور حاکم مدینہ نے پھر حاکم شام کو بھی خط لکھا کہ میں انہیں بھیج رہا ہوں اور تم نے رام کرنا ہے۔ تو وہاں بظاہر حاکم شام نے بڑا استقبال ان کا کیا۔ تو ایک دن حاکم شام انہیں کہنے لگا کہ اس وفد کو جو وہاں سے جن کو بھیجا گیا تھا بلکہ جلا وطن کیا گیا تھا شام کی طرف، حاکم شام کہتا ہے کہ میں تمہیں سرزمین انبیاء پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ وہ سرزمین ہے جو حشر و نشر کا محل ہے، قیامت کے دن محشر جو بپا ہوگا وہ یہیں سے بپا ہوگا، اور اس سرزمین حشر و نشر پر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پھر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم ایک بہترین امیر کے پاس آئے ہو جو تمہارے بزرگان کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور تمہارے بچوں کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم لوگ اتنے حلیم ہیں کہ اگر ابو سفیان کے سارے اولاد، یہ سارے لوگ اگر سارے انسان ابو سفیان کی اولاد سے ہوتے تو سارے دانا بھی ہوتے اور حلیم بھی ہوتے، بردبار ہوتے۔ تو ان جواب دینے والوں میں سے جناب صعصع پھر اٹھے، ایک بڑے قادر الکلام، یہ خطیب توانا تھے، انہوں نے بڑی جرأت سے، بہادری سے وہ جواب دیا کہ حاکم شام کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ جلا وطن ہونے والے افراد میں بھی اتنی جرأت ہوگی کہ تو میری بات کا جواب دے گا۔ تو جناب صعصع نے یہ جواب دیا،
حمد خدا اور محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بعد کہا اے حاکم شام،